جناب پروفیسر ڈاکٹر عاصم نعیم صاحب۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام مہمانان گرامی، محترم ڈاکٹر انوار بغوی صاحب، محترم میاں مقصود صاحب، پروفیسر حافظ رفیق صاحب اور قابل احترام سامعین، جیسا کہ بخاری صاحب نے یہ بتایا کہ مغرب تک اس پروگرام کو ختم کرنا ہے۔ علوم قرآن کا ایک طالب علم ہوں، تذکیر القرآن میرے سامنے آیا، میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ بہت سی چیزیں احاطہ قلم میں آئیں، ان کو درج بھی کیا، تاہم جیسا کہ بخاری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم یہاں اس کو جو ہے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی جو ہے معروضات پیش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ تذکیر القرآن پر یہ جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ چھپیں گی بھی صحیح اور آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ آپ تذکیر کرتے رہیے، آپ یاد دہانی کرواتے رہیے، کہ تذکیر کرنا، یاد دہانی کروانا یہ مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب جیسا کہ سب جانتے ہیں، حکومت پنجاب نے پرائمری سطح سے لے کر اور یونیورسٹی کی سطح تک قرآن حکیم کے ترجمے کو نصاب کا حصہ بنایا ہے۔ مجھے بھی بی ایس لیول پر اور ایم فل لیول پر اور پی ایچ ڈی لیول پر قرآن حکیم کو پڑھانے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہ ترجمہ جب سامنے آیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ وہ طالب علم جن کی اصل فیلڈ اسلامیات نہیں ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بائیولوجی ہے، ان کو جب قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے ترجمے کی کہ جو لفظی بھی ہو اور با محاورہ بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کے ذخیرے الفاظ یعنی ووکیبلری بھی بڑھتی رہے۔ تو یہ ترجمہ میں سمجھتا ہوں خالصتاً اسی مقصد کو سامنے رکھ کر شاید لکھا گیا ہے، اور یہ اس مقصد کو بدرجہ اتم پورا کر رہا ہے کہ اس میں جو لفظ نیا ہوتا ہے اس کو نیلا کلر دیا گیا ہے۔ تذکیر القرآن میں جو لفظ نیا آیا ہے اس کو بلو کلر دیا گیا ہے، جو مقرر لفظ ہے اس کو سادہ رنگ دیا گیا ہے۔ جو ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہم قرآن حکیم پڑھتے جاتے ہیں تو اس کے نیلے الفاظ کم سے کم ہوتے جاتے ہیں، اور جو مقرر الفاظ ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ 30ویں پارے میں ایسا رکوع بھی آتا ہے کہ جس میں شاید 100 میں سے صرف 4 الفاظ نئے ہوتے ہیں، باقی سارے الفاظ ایسے ہیں جو مقرر ہیں، پہلے سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک طالب علم کو قرآن سمجھنے میں بڑی آسانی ہے اس ترجمہ کو اگر وہ پیش نظر رکھے۔ تدریس میں اور دوسری زبان سکھانے میں 2 طریقے بہت اہم ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں استقرائی طریقہ اور ایک کو استخراجی یعنی انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہ خالصتاً استقرائی طریق کو سامنے رکھ کر، اور انہوں نے عنوان بھی دیا ہے کہ ذخیرہ الفاظ کی بنیاد پر قرآن حکیم کو سمجھنے والا ترجمہ، یعنی یہ کہ یہ ترجمہ سامنے ہے، متن اور اس کے سامنے ترجمہ ہے، متن پڑھتے جائیں ساتھ ترجمہ پڑھتے جائیں، متن پڑھتے جائیں ساتھ ترجمہ پڑھتے جائیں، آپ کو عربی الفاظ بھی، آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی اور آپ کو عربی کے قواعد بھی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی ہم جو ہے اس ترجمے کو سامنے رکھ کر جب بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، یہ لفظ مضارع ہے، یہ حرف ہے، یہ اسم ہے، تو تھوڑے صفحوں کے بعد بچے اس کو خود سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ محترم عارف علوی صاحب نے ترجمہ کرنے میں بڑی ہی احتیاط سے کام لیا ہے، اسے بہت ہی محتاط ترجمہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے ترجموں کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کیا جائے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہو یا انوار البیان کا ترجمہ ہو یا سید مودودی کا ترجمہ ہو یا پیر کرم شاہ الازہری کا ترجمہ ہو،
اگر ہم وہ دیکھیں تو وہاں پر وہ قرآنی بلاغت کو، قرآنی فصاحت کو، قرآنی محاورے کو، قرآنی خطاب کو جو ہے نا پیش نظر رکھ کر ترجمہ کرتے ہیں. تاہم محترم عارف علوی صاحب نے کوشش کی ہے کہ قرآنی متن سے بالکل سر منہ بھی ہٹا نہ جائے، متن میں جیسے لفظ ہے اسی طرح اس کا ترجمہ کیا جائے. اور یہ ایک بہت اہم خصوصیت ہے جس پر ہم سب اللہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جس نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کیے رکھے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے والے ہیں. اور یقیناً جو ہے ان کی یہ کاوش اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے اور انسانوں میں بھی انشاءاللہ مقبول ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں چاہے وہ اسکول لیول ہو یا کالج کا لیول ہو یا یونیورسٹی لیول ہو، اس میں یہ ترجمہ ایک اہم ترجمہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے ہمارے نصابات میں شامل کیا جانا چاہیے. اور یہ کہ مزید یہ بھی گزارش ہوگی کہ عارف علوی صاحب اس پر نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں. بعض ایسے مقامات ہیں کہ جن کو دوبارہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں طالب علم بنائے اور ہمیں قرآن حکیم سے زیادہ وابستگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.